सदर ट्रंप साहब फिर बरहम हुए हैं, गुस्से में आए हैं, इश्तियाल में आए हैं। वैसे ट्रंप का कुछ पता नहीं चलता कि कब किस पर चढ़ाई कर दें, किस पर बरहम हो जाएं, किस पर इश्तियाल में आ जाएं, किस को गुस्से से देखें, किस को घूरें। अब इनकी तरफ से यूरोपियन ममालिक को धमकी दी गई है। कहा गया है कि आओ, पहले उनकी तरफ से कहा गया कि आओ आप हम खुलवाते हैं, अगर नहीं आते तो फिर जाओ खुद जाके वहां से तेल ले आओ। लेकिन इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी पेशकश की गई है कि अमेरिका आपको तेल बेचने के लिए हाजिर है। अगर आपने सस्ता तेल खरीदना है, बल्कि तेल खरीदना है, पेट्रोल खरीदना है, डीजल खरीदना है, पेट्रोलियम की मसनूआत खरीदनी है तो अमेरिका से खरीदें। अगर नहीं खरीदना चाहते तो फिर जाओ आप नए हुरमज को खुलवाओ और वहां से तेल ले आओ। ये इनकी तरफ से यूरोपियन ममालिक को धमकी दी गई है। हमने अपने थंबनेल में सेठ लिखा है कि सेठ साहब बरम हो गए यूरोप पर, तो इसका मतलब यह है सेठ हमने ट्रंप साहब को लिखा है। सेठ ऐसा नहीं जो बहुत अमीर होता है, बल्कि जो बंदा सठिया जाता है उसको भी सेठ ही कहना चाहिए। और ट्रंप साहब मुकम्मल तौर पर सठिया चुके हैं। इनकी तरफ से पहले ये कहा गया कि मुझे सऊदी अरब ने $2 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन मतलब यह है कि 2000 अरब डॉलर दे दिए हैं। साथ उन्होंने कहा कि कतर ने भी मुझे $2 ट्रिलियन दिए हैं। और इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी दावा किया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी मुझे $2 ट्रिलियन दिए हैं। गोया ट्रंप साहब को इन 3 ममालिक की तरफ से 6000 अरब डॉलर अदा कर दिए गए। ये ट्रंप साहब की तरफ से कहा गया। अब उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जंग के जितने भी अखराजात हैं जो हम ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं, इनके जितने भी अखराजात होंगे उन्होंने कहा कि ये अरब ममालिक अदा करेंगे। जंग किसकी है? अमेरिका की और ईरान की। जंग किसकी है? इसराइल की और ईरान की। अगर ये कहा जाए कि ये ईरान AI जंग है तो भी दुरुस्त होगा, क्योंकि ईरान की जंग है अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ। A से अमेरिका बन गया, I से इसराइल बन गया और ये जंग हो गई ईरान AI जंग। तो ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि इसमें जितने भी अखराजात हो रहे हैं, जितना भी असला चला है, जितने भी जहाज तबाह हो गए हैं, वो सारे के सारे अखराजात कौन पूरे करेगा? उनकी तरफ से कहा गया है कि ये अरब ममालिक पूरे करेंगे। एक तो ईरान की तरफ से उन अरब ममालिक में बमबारी की गई, वहाँ पे मिसाइल बरसाए गए, रॉकेट बरसाए जा रहे हैं, जहाँ पे अमेरिकी मुफादात मौजूद हैं। उनके यहाँ जितना नुकसान हो रहा है उसका भी उन्होंने कोई तदारक करना है, उसकी भी उन्होंने कोई मरम्मत करनी है, कोई रिपेयर करनी है। और इसके साथ साथ अमेरिका को भी वो अरबों खरबों डॉलर अदा करेंगे। खरबों से मतलब है कि ट्रिलियन डॉलर उनको अदा करना पड़ेंगे, जैसा कि ट्रंप साहब की तरफ से कहा गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप साहब कितने सठिया चुके हैं। और दूसरे हमारे पड़ोसी में वजीर खारजा शंकर साहब, वो भी सेठ ही हैं, क्योंकि वो भी इसी तरह से जिस तरह से ट्रंप सठियाए हैं इस तरह से वो भी सठिया चुके हैं। पाकिस्तान को ना जाने क्या क्या वो अलकाबा दे रहे हैं, क्या क्या पाकिस्तान को वो कह रहे हैं, क्योंकि वो सठिया बुखला चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह से आलमी सतह पर पजीराई हो रही है उसको देखकर भारत में आग लगी हुई है। एक सेठ ट्रंप है और दूसरे सेठ जयशंकर हैं। इस हवाले से थोड़ी सी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बरतानिया फ्रांस हमसे तेल खरीदें, वरना हिम्मत करके आप नए हरमत जाकर हासिल करें, अब मदद नहीं करेंगे। ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। आप नए हरमत बंदिश के बावजूद जंग पर तैयार हूँ, ये ट्रंप की तरफ से अपने मुशीरों को कहा गया है कि आप ईरान के साथ कोई बातचीत करें। और इसके साथ साथ ईरानी वजीर खारजा की तरफ से ये बयान सामने आया है कि वेटकोफ के बराह रास्त पैगामात मिलते हैं, मुज़ाकरात नहीं चाहते। ये राकी साहब की तरफ से कहा गया है। सदर ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि ईरान पर 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिरा दिए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से कहा गया है कि ट्रंप ने अपने मुआविनीन को एतमाद में ले लिया है। ट्रंप की तरफ से इस्फहान पर बमबारी की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। अमेरिकी वज़ीर जंग की तरफ से कहा गया है कि ईरान डील नहीं चाहता तो सख्त हमले करेंगे। पज़ेश्कियान ने गैर जानबदाराना यूरोपीय रवैये पर तनकीद करते हुए कहा कि अमेरिका सफारतकारी पर यकीन नहीं रखता, मुस्तकबिल में हमले ना करने की जमानत दे तो जंग खत्म करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि जंग बंदी के लिए 15 शराइत हमने इनके सामने रखी हैं। ईरान अगर उनको नहीं मानता तो फिर जंग इसी तरह से जारी रहेगी, तेजी से हमले किए जाएंगे और ईरान को तबाह करके रख दिया जाएगा। जबकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी शराइत मौजूद है, अगर उनको नहीं माना जाता तो फिर जंग इसी तरह से जारी रहेगी। तो जहां तक हर जाने का तल्लक है या फिर अखराजात का तल्लक है, जिस तरह से अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हमारे सारे अखराजात अरब ममालिक पूरे करेंगे, इसी तरह से ये भी अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि हमारे जितने अखराजात हैं सारे के सारे ईरान पूरे करेगा। और ईरान की तरफ से कहा गया है कि वो भी यही
مطالبہ کرتے ہیں، بلکہ ان کا پہلا مطالبہ ہی یہی ہے جنگ کے بعد کہ جنگ بندی مستقل ختم ہونی چاہیے، آئندہ امریکہ ایران پر حملے نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ہماری جتنی بھی تباہی ہو سکے سارے اخراجات امریکہ پورے کرے۔ اور ادھر جس طرح سے خلیجی ممالک کی طرف سے اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی گئی، وہاں پہ 100 سے زیادہ ممالک تھے، وہاں پہ خلیجی ممالک کی طرف سے قرارداد پیش کی گئی تھی کہ ہمارا جتنا بھی نقصان ہوا وہ سارے کا سارا ایران پورا کرے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون کس کا کتنا نقصان پورا کرتا ہے۔ تو باقی ایران کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جس طرح سے امریکہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ایران میں رجیم چینج کر دیا ہے، اور وہاں پہ جو نئی قیادت آئی ہے وہ معتدل ہے۔ ایک طرف وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف دھمکیاں بھی دے رہا، اگر ان کی مرضی کی حکومت آ گئی ہے تو پھر تو ٹرمپ کو خوش ہونا چاہیے، پھر تو ٹرمپ کو فوری طور پر جنگ بندی کر دینی چاہیے۔ لیکن یہ سیٹ ٹرمپ ہیں، سٹھائے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بیان داغ دیتے ہیں اور اگلے روز بلکہ بعض اوقات تو اگلے ہی لمحے اس کا دوسرا کوئی اور پہلو سامنے لے آتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کی طرف سے یہ کہنا کہ ہم جیت چکے ہیں، وہاں پہ رجیم چینج ہو چکی ہے اور ہماری مرضی کی حکومت آ گئی ہے، تو پھر جنگ کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ باقی یہ سوال کہ کیا ایران کی قیادت سرنڈر کر دے گی، فی الحال تو ایسا نظر نہیں آتا۔ باقی ایرانی وہاں سے بھاگتے ہیں، آج کی قیادت وہاں سے بھاگتی ہے، جس طرح سے شاہ ایران وہاں سے بھاگے تھے، کہیں نہ کہیں ان کو بالآخر پناہ مل گئی تھی۔ شروع میں ان کو کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی طرح سے ایران کی قیادت اگر کہیں بھاگتی ہے تو وہ کہاں جائے گی؟ برطانیہ نہیں جا سکتے، امریکہ نہیں جا سکتے، کینیڈا نہیں جا سکتے، کسی بھی ملک میں نہیں جا سکتے، اور افغانستان بھی نہیں جا سکتے۔ افغانستان میں ویسے بھی ان کو پناہ اگر مل بھی جاتی ہے لیکن ان کا تحفظ کرنا ناممکن ہے افغانستان کی حکومت کے لیے۔ تو باقی عرب ممالک جتنے بھی ان پر ایران کی طرف سے حملے کر کے ان کے ساتھ تعلقات بگاڑ لیے گئے ہیں، تو یہ مجبوری ان کی ہو گئی ہے ڈو اور ڈائی کی۔ ویسے ایرانی قیادت یہی کہہ رہی ہے کہ ڈو اور ڈائی، کریں گے یا پھر مریں گے، لیکن ان کے لیے یہ مجبوری بھی بن گئی ہے، کیونکہ ان کے آگے کھائی ہے اور پیچھے کنواں ہے، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے مڑ سکتے ہیں، ان کو یہیں پہ رہنا ہے، اور ڈو اور ڈائی ان کے لیے مجبوری بن چکی ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ملک ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کیوں کوئی ملک ان کو پناہ دینے کے لیے تیار، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ تو ان کی دشمنی ہے۔ تو پاکستان آ سکتے ہیں یا پھر انڈیا جا سکتے ہیں، کیا پاکستان اور انڈیا ایرانی قیادت کو پناہ دے دے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا ہماری طرف سے تجزیاتی طور پر جواب یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ باقی امریکی حکام کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 6 اپریل تک جنگ بندی ہو جائے گی، مکمل جنگ بندی ہو جائے گی۔ ایسا کیا ممکن ہو سکے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو۔ یہ بھی امریکہ کی طرف سے ایک نیا لارا ہو سکتا ہے، اور وہاں تک انہوں نے ٹائم گین کرنا ہوگا، کیونکہ پہلے بھی ان کی طرف سے ایسا ہی ہوتا رہا، کہیں سفارتکاری ہو رہی ہوتی ہے، کہیں مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں کوئی اور پروسیس چل رہا ہوتا ہے، اور امریکہ کے کہنے پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ امریکہ اگلے حملے کی یا پھر اگلی حکمت عملی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ جب پاکستان میں سفارتی کوششیں ہو رہی تھی، 3 ملکوں کے وزرائے خارجہ جہاں پہ آ رہے تھے، تو اس موقع پر قالیباف صاحب کی طرف سے کہا گیا، باقر قالیباف، محمد باقر قالیباف جو سپیکر ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے، اور ان کو سمجھا جاتا ہے کہ پاسداران انقلاب کو وہی لیڈ کریں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے امریکہ کی طرف سے اگلی حکمت عملی کے لیے ٹائم گین کرنے کی کوشش ہے، اگلی تیاری کے لیے امریکہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے، یہ قالیباف صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا، اور لگتا بھی ایسے ہی ہے۔ اب ان کی طرف سے کہا گیا، امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ 6 اپریل کو جنگ بندی ہو سکتی ہے، اور آج جنگ کو 32واں 33واں روز ہے، کتنی تباہی ہو چکی ہے اور مزید کتنی ہوگی، اور اس حوالے سے بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب تک جنگ جاری رہے گی، کیونکہ ایران سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں، اور امریکہ بھی اپنی فتح کے بغیر یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ امریکہ کی طرف سے افغانستان سے سرخرو ہو کر لوٹنے کا ہی اعلان کیا گیا تھا کہ ہر صورت ہم وہاں پہ سرخرو ہوں گے، لیکن درمیان میں چھوڑ کے بھاگے تھے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ایران کے حوالے سے وہ کیا کرتے ہیں۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں گورنر سے نانا پاٹیکر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں گورنر سندھ نہال ہاشمی صاحب کی۔ ان کی طرف سے ایک پرزور قسم کا خطاب کیا گیا ہے، لیکن اس طرح کا خطاب نہیں کیا گیا جس طرح سے وہ ججوں کو ڈرا رہے تھے۔ وہ ذرا سنیے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ جنہوں نے بھی حساب لیا ہے اور جو لے رہے ہیں، کان کھول کے سن لو، ہم نے چھوڑنا نہیں تم کو۔
اس طرح کی انہوں نے بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ ادوار بڑے زبردست تھے، بڑے اچھے تھے، اور جن ادوار کا انہوں نے نام لیا ان میں ایک انور ظہیر جمالی صاحب کا بھی ان کی طرف سے نام لیا گیا کہ انور ظہیر جمالی صاحب چیف جسٹس پاکستان سے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کا دور بھی بڑا سنہرا تھا۔ یہ ان کی طرف سے کیوں کہہ دیا گیا؟ حالانکہ میاں نواز شریف کے خلاف جو پہلا بنیادی بینچ بنا تھا پاناما کیس کے حوالے سے، اس کی سربراہی یہی انور ظہیر جمالی صاحب کر رہے تھے، اور انہوں نے جاتے جاتے ریٹائر ہو گئے تو ان کو پھر بینچ سے الگ ہونا پڑا، اور بینچ ٹوٹ گیا۔ بینچ ایسا ٹوٹا، اس کے بعد ایسا بنا کہ میاں نواز شریف صاحب کو اور ان کی سپوتری کو کتنی سزا ہو گئی، گو کے بعد میں وہ سزا ختم ہو گئی۔ تو ان کو انور ظہیر جمالی کیوں پسند آیا؟ کیا اسی لیے پسند آیا کہ انہوں نے میاں نواز شریف کے خلاف اپنی سربراہی میں بینچ بنایا تھا اور بینچ کو توڑ دیا تھا؟ بینچ بنانے پر ان کو یہ پسند آئے گا، پھر بینچ ٹوٹنے پر ان کو یہ پسند آئے ہیں؟ نانا پر سوری جناب نہال ہاشمی صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔